ایسا عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فضل اللہ جیسے چند قبائلی علماء آخرت میں شہید کے درجات بیان کرتے ہیں، اور جو معصوم مسلمان ہوتے ہیں وہ خودکش حملوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے خودکش حملوں کے نتیجے میں امریکہ کو افغانستان میں موجودگی کا جواز مل رہا ہے، اور پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت سیکیورٹی رسک بڑھ رہا ہے۔ اب امریکہ افغانستان میں رہتے ہوئے چین کو بھی کنٹین کر رہا ہے، اور وسط ایشیا کی ریاستوں میں اور کیسپین سی میں جو توانائی کے وسائل ہیں ان پر بھی نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ تو گاندھی صاحب، کیا یہ جو لوگ خودکش حملے کر رہے ہیں یہ انڈائریکٹلی امریکہ ہی کے مفادات پورے نہیں کر رہے؟ میرا بھی خیال یہ ہے کہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا موقع فراہم کر دیا امریکہ کو کہ وہ آئے، اپنے پاؤں پھیلائے، ہمارے وسائل پر قبضہ کرے، دنیا میں جو طاقتیں پیدا ہو سکتی تھیں اور جن کے ذریعے سے کچھ توازن پیدا کیا جا سکتا تھا ان کے لیے امکانات کو کم سے کم کر دے، اور یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خود ان کی اپنی ریاست اس سے کس طرح کمزور ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کی ریاست تو ہمارے پاس ایک مقدس امانت ہے، یہاں ایک باقاعدہ نظم قائم ہے، اس نظم کے تحت ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ ان لوگوں نے تو یہ کیا کہ بغاوت کا ارتکاب کیا، انہوں نے نظم ریاست کو توڑ دیا، اپنے طور پر فیصلے کرنا شروع کر دیے، اور اس سے پوری امت مسلمہ خطرے میں آ گئی ہے۔ ان کو اگر فرض کیجئے کہ امریکہ کے خلاف جنگ کرنی تھی تو پھر کوئی جزیرہ تلاش کرنا چاہیے تھا جہاں یہ امریکہ کے خلاف جا کے جنگ کرتے۔ جب یہ مسلمانوں کی سرزمین پر پاکستان میں یا کسی اور جگہ جنگ کریں گے اور وہاں مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم سے پوچھا ہے؟ کیا قوم نے فیصلہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو اجازت دی ہے؟ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اقدام کریں جس کے نتائج امت کے لیے خطرناک ہوں، قوم کے لیے خطرناک ہوں، انسانیت کے لیے خطرناک ہوں؟ علاقہ جات میں جو اس وقت آپریشن کر رہی ہے آرمی، وہ درست ہے؟ بدقسمتی یہ ہے جی کہ ایسا موقع نہ آتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اس کا تعلق اصل میں اسٹریٹجک معاملات سے ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمیں آپریشن کرنا چاہیے، اپنے ان بھائیوں کو سمجھانا چاہیے۔ مجھ سے اگر آپ ذاتی طور پر پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک میں جن لوگوں پر وہ اعتماد کرتے ہیں ان لوگوں کو درمیان میں لایا جاتا، ان کے ساتھ بات کی جاتی، ان کو ایک میز پر بٹھایا جاتا۔ وہ ہمارے بھائی ہیں اور مخلصانہ جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں، ان کی رائے غلط ہے، ان کی تدبیر غلط ہے، ان کو ہم بٹھاتے اور بٹھا کر یہ کہتے کہ از راہ کرم آپ قوم ملک کے لیے خطرہ نہ پیدا کیجیے، آپ اس مملکت کے لیے خطرہ پیدا نہ کیجیے، آپ امت مسلمہ کے لیے خطرہ پیدا نہ کیجیے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے طالبان جن کو کچھ اسلامی ممالک کی ایجنسیوں نے اپنے وسائل کے ذریعے تیار کیا تاکہ سوویت یونین کو کنٹین کیا جا سکے۔ اب یہی لوگ ان کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور امریکہ کے خلاف انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ تو گاندھی صاحب، جن لوگوں کو ان اسلامی ممالک نے خود تیار کیا تھا، تو کیا ان کے اوپر ان کو تیار کرنے کی ذمہ داری لاگو نہیں ہوتی؟ امریکہ نے بھی تیار کیا، مسلمان ملکوں میں سے بعض نے ان کی سرپرستی کی۔ اس وقت پاکستان کی حکومت نے بھی یہ غلط فیصلہ کیا۔ میں تو اس زمانے میں بھی بار بار توجہ دلا رہا تھا کہ خدا کے لیے یہ کام نہ کیجیے۔ جب آپ مذہبی بنیادوں پر تنظیمیں بنائیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیں گے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو آپ اصل میں پاکستان کی بنیادوں میں ٹائم بم رکھ دیں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ آپ ان کو آج ایک ہدف دے رہے ہیں، لیکن یہ جب مذہبی جذبے کے ساتھ اس میدان میں اتریں گے تو کل اپنے اہداف خود طے کریں گے، یہ آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ میں نے تو بار بار اس جانب توجہ دلائی، اسی وجہ سے بار بار یہ کہا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ تنظیموں اور جماعتوں اور گروہوں کے ذریعے سے جہاد کریں۔ حکومت پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے، سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا، جو وہاں جدوجہد کی، اس کو آپ جہاد نہیں سمجھتے؟ بالکل نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک اس موقع کے اوپر بدقسمتی سے ہمارے مذہبی لوگ استعمال ہوئے، اعلی کار بنے، امریکہ نے اس سے اپنے مقاصد حاصل کیے۔ آپ اندازہ کیجئے نا کیا کیا انہوں نے، یعنی سوویت یونین کو بحیثیت ایک سپر پاور کے دنیا سے مٹانے کے لیے ہتھیار خود دیے، روپیہ خود دیا، اور لوگ ہمارے استعمال کر لیے، اور ہم یہ خیال کرتے رہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اسلام کی فتح کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ دراں حلے کہ صورتحال یہ تھی کہ دنیا کے اندر جو تھوڑا بہت بیلنس موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن ہم سب عملی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو عام مسلمان ہے اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ میں جاوید احمد غامدی کی انٹرپریٹیشن آف اسلام کو قبول کروں یا فضل اللہ جیسے مولوی کی انٹرپریٹیشن قبول کروں، کیونکہ وہ تو اس کو یہ بتا رہا ہے کہ بیٹا تم یہاں جا کے جہاد کرو، تم یہاں جا کے خود کو حملہ کرو تو تمہیں سیدھی جنت ملے گی۔ اب اس کا جو کیا کہتے ہیں آئی کیو لیول ہے وہ تو اس حد تک نہیں ہے کہ وہ تمام ریلیجس ٹیکسٹ کو کھنگال کر خود صحیح یا غلط کا فیصلہ کر سکے۔ وہ دو ہی باتیں ہوں گی، یا وہ آپ کی بات مانے گا یا آپ کے مخالف کی بات مانے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ جب ایک ریلیجن کی جو مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں تو اس کا جو عام آدمی پر اثر پڑتا ہے اس کا کیا حل ہے؟ اس پہ بھی ہمارا ہی جرم ہے، ہم نے کبھی اپنی قوم کو مذہب کے معاملے میں ایجوکیٹ نہیں کیا، آج بھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔
سوال یہ ہے کہ یہ قبائلی علاقے 60 سال سے 70 سال سے موجود ہیں، پاکستان کی عملداری ان پر قائم رہی ہے. ہم نے ان لوگوں کو دین کا علم دینے میں، دنیا کا علم دینے میں، یہاں انفراسٹرکچر تعمیر کرنے میں، سڑکیں پہنچانے میں، پنجاب کے شہری علاقوں سے بھی وہاں جا کر لوگ جہاد کرتے آئے ہیں. قبائلی علاقے تو دور رکھ دیں آپ، جو پنجاب کے شہری علاقے ہیں سیالکوٹ، نارووال، وہاں سے بھی جہاں کر لوگ جہاد کرتے آئے ہیں. کہیں بھی نہیں کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس وقت دانشوروں کے پاس بیٹھ جائیے، صحافیوں کے پاس بیٹھ جائیے، ہر آدمی آپ کو اپنی ایک انٹرپریشن دیتا ہوا ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا. یہ صورتحال کوئی آج مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں تو دور متوسط میں یہی صورتحال صلیبی جنگوں کے زمانے میں خود یورپ میں ہو چکی ہے. وہاں بھی اسی طرح مذہبی لوگ کھڑے ہوئے، لوگوں کو انہوں نے پکارا، بلایا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نائٹس نکل کھڑے ہوئے، ٹیمپلر نکل کھڑے ہوئے، معلوم نہیں کیا کیا لوگ تھے کہ جو ہتھیار باندھ کر چلے آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقت سے ٹکرا کر ان کا بھی سر اسی طریقے سے پاش پاش ہوا. تو اصل میں حقائق کو سمجھانا، یہ بتانا کہ اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہے، ہمیں کس طرح معاملات کرنے چاہیے، ہمیں اس وقت اگر سرفرازی حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا. ہم نے کبھی ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. صرف دینی کے معاملے نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی ہم نے کبھی ایجوکیٹ نہیں کیا. ہمارے ہاں تو اب کچھ تھوڑا بہت آگے میڈیا آزاد ہوا ہے، پرائیویٹ میڈیا آیا ہے، تو یہ باتیں ہم کرنے لگے ہیں اور کچھ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی قوم کی تعمیر کا اور اپنی قوم کی تعلیم کا اور تربیت کا کیا بندوبست کیا ہے، یہ کبھی ہم نے کیا نہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جو لوگ فضل اللہ جیسے مولویوں کے پیروکار ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، وہ آپ کے پیروکاروں کو یا آپ جیسے خیالات رکھنے والوں کو کفار قرار دیتے ہیں، ان کے اوپر کفر کے فتوے عائد کرتے ہیں، جس سے ایک انٹرنل جو کوہیشن ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اب تعلیم کون دے گا؟ اس پرابلم کا کیا حل ہے؟ کیونکہ تعلیم تو اسٹیٹ دے گی اور اسٹیٹ پولرائزڈ ہے. کہ تعلیم کہتے کس کو ہے؟ تعلیم اس کو نہیں کہتے کہ ایک میرا نقطہ نظر ہے میں اس کو لوگوں پر ٹھونس دوں، ایک آپ کا نقطہ نظر ہے آپ لوگوں کو اس کا پابند بنا لیں. یہ جو پیرو ہونا ہے یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں تو آدمی کو سچا متعلم ہونا چاہیے، سچا سیکھنے والا ہونا چاہیے. تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری بات بیان کریں، اہل علم کی پوری تاریخ لوگوں کے سامنے رکھ دیں، لوگوں کے سامنے تمام نقطہ نظر رکھ دیں، ان کے دلائل ان کے سامنے رکھ دیں، پھر ان کے اندر یہ ذوق پیدا کریں کہ وہ تنقیدی بصیرت کے ساتھ اپنے لیے لائے عمل کا انتخاب کریں. ایسا یہ تو لانگ ٹرم سولوشن ہے نا، شارٹ ٹرم سولوشن تو نہیں ہے اس کا مطلب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک بڑی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اس وقت کوئی شارٹ ٹرم سولوشنز نہیں ہوتے. یہ 10-12 سال چاہیے ہوتے ہیں نا آپ کو. براڈ بیس تعلیم آپ 12 سال دیتے ہیں. آپ آج فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنی قوم کو دین کے معاملے میں، دنیا کے مسائل کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. اسلام تو کسی کو کسی کا پیرو بنانا ہی نہیں چاہتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پوری اسلامی تاریخ سامنے رکھ کے، اور علم کی تاریخ سے میری مراد ہے، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیے جی یہ نقطہ نظر ہے، اور 2-3 سے زیادہ نقطہ نظر نہیں ہوتے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بے شمار علماء ہیں جو بہت وضاحت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کا کام ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کیا علماء کی حیثیت سے صرف ایک مولوی فضل اللہ ہی رہ گئے ہیں؟ ابھی تک جتنی بحث ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاد کے غلط استعمال پر بات ہوتی رہی ہے. پھر یہ بات ہوتی رہی ہے کہ اٹس آل امپیریلزم، چاہے وہ کسی بھی بینر، چاہے اسلام کا غلط استعمال ہو. الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اٹس لا لیس فیلڈ آف کانکویسٹ ہے جہاں پر مائٹ از آلویز رائٹ. اگر ہم اس کے مقابلے پہ دیکھتے ہیں، اینٹی وار اگینسٹ ٹیررزم کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے سرکش تھے، ٹھیک ہے ان کے 2 ٹوئن ٹاور گرائے گئے، لیکن 2 ٹوئن ٹاور گرانے جانے کی وجہ بھی جہاد کا فلسفہ، جہاد کا کانسیپٹ جو اپنے آپ میں پوٹینشلی اتنا ایکسپلائٹیبل ہے کہ اس کو کوئی بھی انٹرپریٹیشن کے پہ بات ہوتی رہی، انٹرپریٹیشن پہ ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں، اور ہم پہلے بات ہوتی رہی کہ یو این ہے، اسلامک آرگنائزیشن ہے، یو این ہم اینٹی وار فلسفی کو پروموٹ کریں کیونکہ اہل مغرب پہ آگے ہم پہ بہت ساری تشویشات ہیں کہ ہم ایک تشدد پسند قوم ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اینٹی وار فلسفی کو پروموٹ کریں، اور اگر کسی ظلم اور تعدی کہیں پہ ہو رہی ہے تو اسلامک کنٹریز آئل یوز کریں، اقتصادی پابندیاں یوز کریں، اور کیوں نہیں ایک مہذب معاشرے میں جہاں پہ وار کی پاسبلٹی کو قطعی طور پر رول آؤٹ کر دیا جائے اس میں رہنے کی کوشش کریں. آپ کی خواہش بہت اچھی ہے، میری بھی یہی خواہش ہے. کاش انسانیت اتنی امن پسند ہو جائے کہ اس کے ساتھ جنگ نہ کرنی پڑے. ایسا ہی ہونا چاہیے. اسلام بھی یہی چاہتا ہے. اسلام نے جنگ کو ایک آخری آپشن کے طور پر قبول کیا ہے جہاں کوئی اور چارہ باقی نہیں رہتا. آپ یہ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ظلم سہا. لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، عورتوں کو مار ڈالا گیا، بچوں کو مار ڈالا گیا، لوگوں کو تپتی ریت پر لٹایا گیا. کوشش کی گئی کہ امن کے ساتھ معاملہ ہو جائے. پھر وہ لوگ چڑھ دوڑے اور انہوں نے آ کے بدر کے میدان میں حملہ کر دیا. پھر احد میں جنگ ہوئی. اس تمام مواقع کے اوپر کیا کیا جاتا؟
تو یہی صورتحال دنیا میں بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے. میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں امن کا علمبردار ہونا چاہیے, ہمیں دنیا کو امن کا پیغام دینا چاہیے, ایسے ادارے وجود میں آنے چاہیے جس سے ایک عالمی حکومت کی صورت پیدا ہو جائے, تمام معاملات مذاکرات کے ذریعے سے حل ہو جائیں. اگر ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو تو کسی ایک قوم کو نہیں, پوری انسانیت کو اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا اختیار مل جائے. کاش ایسا ہو جائے, لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک بہرحال جنگ ہوتی رہے گی. اس میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو اگر تم دین کے نام پر یہ کام کر رہے ہو تو دین کا قانون یہ ہے اور تمہیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ جو چیز انسان کو دین کے نام پر موٹیویٹ کرتی ہے, دین کے نام پر جو احتساب کا تصور ہے اور جو قیامت کی جواب دہی کا تصور ہے, آپ اگر پوری قوت کے ساتھ اس کو سامنے رکھیں تو وہ لوگوں کو روکنے کا باعث کیوں نہیں بنے گا؟ کہیں سے تو ابتدا کرنی چاہیے, کوئی پریکٹیکل ماڈل دینا چاہیے, کہیں سے تو ابتدا ہونی چاہیے امن کی, تاکہ ہم بہرحال ایک امن کی دنیا میں سکیں. اس طرح تو ایک سائیکل چل پڑا ہے کہ وہ جہاد کو غلط ایکسپلائٹ کریں گے, وہ وار اگینسٹ ٹیررزم پہ جائیں گے. اس طرح تو یہ سرکل چل پڑا ہے اور یہ کبھی اینڈ نہیں ہوگا. آپ جہاد کے لفظ پہ الجھ کر رہ گئے, جنگ کرنی ہے نا. سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر وہ موقع آ جائے کہ جنگ نام کی کوئی چیز ہی نہ رہے تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تو تمہیں بلا ہی سلامتی کی طرف رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی دعوت یہی ہے, لیکن انسان اگر سلامتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرا اور آپ کا کس کا جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکائیں؟ کس کا جی چاہتا ہے کہ جیلیں بنائیں؟ لیکن انسان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ کو جرم و سزا کے تحت کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. لوگ سرکشی چھوڑ دیں. دیکھیے نا, قرآن مجید نے تو انسان کی سرشت بیان کی ہے. میں نے وہ آیت آپ کو پڑھ کر سنائی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اجازت نہ دیتا لوگوں کو تو مسجدیں ویران ہو جاتی, کنیسہ ویران ہو جاتے, گرجے ویران ہو جاتے. انسان کے اندر اتنی سرکشی ہے. اس سرکشی کو روکنے کے لیے تعلیم دیجیے, تربیت کیجیے, لوگوں کو تلقین کیجیے, ان کے دل و دماغ کو بدلیے. لوگوں کے اندر میں نے جس طرح کا ایک عالمی حکومت کا تصور پیدا کیجیے, اور جس طرح اقوام متحدہ بنی تھی. آپ کبھی اقوام متحدہ کی ترکیب پہ آپ نے غور کیا؟ عالمی ادارہ بنایا گیا, لیکن اس کے اندر بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑا کہ 5 قوتوں کو ویٹو کا اختیار حاصل ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی سارے لوگ مل کے بھی اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ظلم ہے تو کوئی ایک بڑی طاقت اس فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتی ہے, اور اس کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے جواز پیش کرے. یعنی ویٹو کے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ وجہ بتائے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ابھی طاقت کا فلسفہ حکومت کر رہا ہے, ابھی آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن کی 2 جلد کے صفحہ نمبر 162 پر جہاد کشمیر کو حرام قرار دیا. اب پھر 6 اگست 1948 کو نوائے وقت میں کچھ علماء کا مشترکہ اعلامیہ شائع ہوا, جس میں مولانا نور الحسن, مولانا محمود اور مولانا میرک شاہ جیسے لوگ شامل تھے, جنہوں نے جہاد کشمیر کی حرمت پر اصرار کیا. اب دونوں طرف علماء تھے. مولانا مودودی صاحب اس حدیث کو بیس بناتے تھے جس کے مطابق میں کسی ایسے مسلمان کی حمایت کا ذمہ دار نہیں جو دشمنوں کے درمیان رہتا ہو, اور جو یہ علماء تھے یہ بھی قرآن و حدیث کو بیس بناتے تھے. تو ایک عام مسلمان ان دونوں علماء کی موجودگی میں اپنے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ آپ عام مسلمان کو اتنا جاہل کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اس کو اس قابل کریں کہ وہ دونوں طرف کے استدلال کا جائزہ لے سکے. یہ استدلال مجھے یہ بتائیے سیاست میں نہیں ہوتا. آپ کے ملک میں ایک بڑا اقدام کیا گیا عدلیہ کے خلاف, آج تک دیکھیے آپ کے وکلاء اس میں اختلاف کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں اس اقدام کو جائز کہتے ہیں, بہت سے ناجائز کہتے ہیں. پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اقدام تو ناجائز ہو گیا لیکن اب اس کا ازالہ کرنے کے طریقے 2, 4, 5 ہو سکتے ہیں. کتنا بڑا حادثہ ہو گیا. یعنی عدالت کو ختم کر دینا یہ انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب تھا, لیکن آپ دیکھیں اس میں کتنے اختلافات ہو گئے. ان اختلافات میں کیا انسان ڈگ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے, یا وہ اس چیز کو کنڈم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب کوئی قانون ہی نہیں ہونا چاہیے, کوئی